زمانے میں جب ڈیلیگیشن آیا تھا پروبیبلی ان ارلی 50s، یہاں پہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اسرائیل سے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان انہیں تسلیم کر لے. تو اس وقت جو ہمارا سٹیج تھا وہ پروبیبلی یہ تھا کہ جب تک مسلم ممالک یا مسلم امہ جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرے گی اسرائیل کو، اس وقت تک ہم تسلیم نہیں کریں گے. ابھی آپ نے ایک بہت بڑی خبر دی اور آپ نے کہا، بڑے وثوق سے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، بلکہ آپ نے تو یہ نہیں کہا ہو سکتا، آپ نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ بھی تسلیم کر لے گا اسرائیل کو. سو جب سب اس طرح تسلیم کر رہے، ہر ملک اپنا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے، سو ہماری جو ڈائنامکس ہیں انٹرنل وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن پرماننٹ اینیمیز، پرماننٹ فرینڈشپس اسٹیٹس میں نہیں ہوا کرتی، اور پرماننٹ انٹرسٹ بھی نہیں ہوا کرتے، چینج ہوتے ہیں انٹرسٹ. ایسے ہی ہے نا جن صاحب کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہے. یہ آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ آج بھی نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے کہ دنیا کے حالات بدل گئے، اور فوکسز بھی اسی طرح سپر پاورز کے بدل گئے، اور اتحاد بھی بدل گئے. یہ دوستیاں اور دشمنیاں یہ آج سواپ اوور ہو رہی ہیں دائیں بائیں. بالکل ٹھیک آپ کی بات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آپ نے کسی زمانے میں کیا تھا وہ صرف مفادات کی بنیاد پہ نہیں کیا تھا، وہ ہم اپنی قوم کو بتاتے رہے کہ ہم نے ان اصولوں کی بنیاد پہ کیا ہے. اب حقیقتاً اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جن بنیادوں پہ یہ فیصلہ ہوا تھا، ورنہ تو ہم پہلے دن ہی ریکگنائز کر سکتے تھے. لیکن جب آپ نے کوئی اپنے لیے ایک پیرامیٹرز لے کر دیے اور ان پیرامیٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو آپ کے پاس جواز رہتا نہیں. لیکن اس کے باوجود جیسے ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جیسے آپ بات کر رہے ہیں ان خیالات کے حامی کئی لوگ آج بھی ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں. بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اگر میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، لہذا وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈسکس کرتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب پرماننٹ دوست نہیں، پرماننٹ دشمن نہیں، اور اسی پرنسپل کے اوپر یہ بھی ایک اصول ہے سیاست کا، اسی اصول کے اوپر اگر ساری پارلیمنٹ قائل ہو جاتی ہے کہ ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو میرے ایک قومی فیصلہ ہوگا. لیکن میری نظر میں کوئی ایسی تبدیلی آئی نہیں ہے ان پیرامیٹرز میں جن کی بنیاد پہ یہ شروع میں فیصلہ ہوا. لہذا اب یہ کوئی آپ کا نیشنل کنسنسس ہو تو وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ نیشنل کنسنسس یہ کہہ رہا ہے، ورنہ تو تبدیلیاں اسی وقت آتی ہیں جو آپ نے پیرامیٹرز لے کیے تھے ان میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو آپ کو بالکل اپنے سارا کوئی تبدیل کرنا پڑ جائے گا. لیکن اس معاملے میں وہ تبدیلی ہے نہیں. یہ جو سعودی عربیہ یا دوسرے کر رہے ہیں یہ کمپرومائزز کر رہے ہیں ایران کی دشمنی کی وجہ سے، اور یہ ایران کے گرد اس کو سارے یہ جو خلیجی ملک ہیں یہ اس کو ان کے ایک انسرکلمنٹ کا اس کو رستہ دے رہے ہیں اسرائیل کو، جو درست نہیں ہے، جو ہمارے بھی مفاد میں نہیں. اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ارض مقدس پہ یعنی اگر سعودی عربیہ پہ فری ہینڈ مل جاتا ہے کہ جناب یہودی دائیں بائیں آ جا سکتے ہیں ہر جگہ، تو یہودیوں کی تو ہسٹری ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور اسلامی شخصیات کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہمیشہ وہ سازشیں کرتے رہے، ان کے ہاتھ رنگے میں قتلوں سے، تو وہ اور بھی خطرناک ہے. بلکہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ سعودی عربیہ تو اپنے ڈگر پہ لگا ہوا یہ کر لیں گے، کیا مسلم امہ کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو مکہ اور مدینہ جو ہمارے مقامات مقدسہ ہیں وہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن کے تحت چلے جائیں، بجائے اس کے کہ سعودیز لے کے ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہیں. صاحب آپ کس مسلم امہ کی آپ بات کریں؟ دیر از نو مسلم امہ، اٹس اے پیپر ٹائیگر. ہے نہیں سوائے پاکستان کے اور کہیں اس کا تصور نہیں ہے. یہ میں بالکل مانتا ہوں، آپ کی بات 100% درست ہے کہ مسلم امہ کی کہانی ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ اقبال نے پڑھائی تھی یہ بات. آپ ساری باتیں میری مان رہے ہیں لیکن آپ پیرامیٹرز کہہ رہے ہیں جو ڈرا ہوئے ہیں اس پہ جناب وہ اسی طرح ہی ہے. کون سے وہ پیرامیٹرز ہیں جو اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ ہیں جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا؟ بٹ اینی ویز تھینک یو ویری مچ. ہارڈ اینڈ فاسٹ کس طرح ہے؟ فار ٹاکنگ ٹو می، بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے جناب